وہ بچی کسی بات پر بضد رو رہی تھی۔ بابا اسے اپنی گود میں اٹھا کر گھر کی چھت پر لے گئے۔ چھت پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ بابا نے پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا فاطمہ، بولو بولو پاکستان زندہ آباد۔ ننھی فاطمہ نے اپنی توتلی زبان سے کہا، پاکستان زندہ آباد۔ صدر علی وقار منظر بدلتا ہے۔ تاریخ 21 نومبر سن 2017۔ میجر اسحاق کا وجود تابوت میں بند سبز ہلالی پرچم میں لپٹا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں پکارتی ہے، بیٹا فاطمہ آؤ، آخری بار اپنے بابا سے مل تو لو۔ ننھی فاطمہ سبز ہلالی پرچم کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سبز ہلالی پرچم کو دبوچتی، اپنی زبان سے پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد کہتی گویا یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پر نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے کہ 1000 عمریں اس سبز ہلالی پرچم پہ وار سکتی ہوں۔ صدر علی وقار، یہ سبز ہلالی پرچم ہماری آن ہے، شان ہے، جان ہے، پہچان ہے کہ اس پرچم میں ایک جانب اقلیتوں کا تحفظ بھی ہے تو دوسری جانب یہ سبز ہلالی پرچم امن کا پرچار بھی کرتا ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم کی حرمت کی خاطر کبھی میجر عزیز بھٹی اپنی جان قربان کرتا دکھائی دیتا ہے تو کبھی سیاچن کی فلک بوس چوٹی پر حوالدار لالک جان اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتا دکھائی دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس سبز ہلالی پرچم کو اپنے ہاتھ میں تھامتا میجر طفیل دشمن کی چیک پوسٹوں کو تباہ کرتا آخر جام شہادت نوش کر جاتا ہے تو اس سبز ہلالی پرچم پر کبھی راشد منہاس تو کبھی کیپٹن اسفندیار، کیپٹن علمدار حسین اور حوالدار خرم نائی اپنی جان قربان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پھر جب دشمن نے اس دھرتی پر حملہ کرنے کا ناکام منصوبہ بنایا تو حسن صدیقی اپنے سینے پر اس سبز ہلالی پرچم کو سجائے اس دھرتی پر حملہ کرنے والوں کے طیارے مار گراتا ہے کہ دشمن وطن اس دھرتی سے تیرا نام مٹا کر چھوڑیں گے، تو بھاگ کہاں تک بھاگے گا، ہم تجھ کو گرا کر چھوڑیں گے، ہم تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کر چھوڑیں گے، اس سبز ہلالی پرچم کو ہر سو لہرا کر چھوڑیں گے، لہرا کر چھوڑیں گے۔